سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ المومنون کے دوسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں جو دنیاوی کامیابی کے تصور کو چیلنج کرتا ہے اور فلاح کے حقیقی معنی کو واضح کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار آخر ہے کیا؟ میں سورۃ المومنون کی آیت 55 سے آخر تک کی روشنی میں یہ موقف پیش کروں گا کہ کامیابی کا انحصار مکمل طور پر انسان کی باطنی کیفیت یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی کے گہرے احساس اور خشیت پر ہے، اور دنیاوی نعمتیں اس معیار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ جبکہ میں اس نقطے پر زور دوں گی کہ قرآن یہاں صرف ایک اخلاقی معیار بیان نہیں کر رہا بلکہ ایک بہت گہری نفسیاتی اور سماجی حقیقت کو بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح مال و دولت اور دنیاوی آسائشیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہو کر اسے حقائق سے آپ کہہ لیں کہ بے خبر کر دیتی ہیں، اور یہ کہ نعمتیں محض آزمائش نہیں بلکہ اکثر حق سے انکار کا سب سے بڑا محرک بنتی ہیں۔ آپ نے بحث کے لیے ایک بہت دلچسپ زاویہ قائم کیا ہے۔ آئیے آیات 55 سے 61 سے آغاز کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينٍ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہاں قرآن کتنی وضاحت سے اس تصور کو رد کر رہا ہے کہ مادی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ یہ تو استدراج ہے، یعنی اللہ کا ڈھیل دینا تاکہ وہ اپنی غفلت میں اور پکے ہو جائیں۔ اس کے بالکل برعکس حقیقی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اپنے رب کی عظمت کے احساس سے لرزتے ہیں، اس کی آیات پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں، شرک سے پاک ہیں، اور سب سے بڑھ کر نیک اعمال اور انفاق کے باوجود ان کے دل اس فکر میں رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ تو استدراج ہے، یعنی اللہ کا ڈھیل دینا تاکہ وہ اپنی غفلت میں اور پکے ہو جائیں۔ اس کے بالکل برعکس حقیقی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ دیکھیں یہاں قرآن کتنی وضاحت سے اس تصور کو رد کر رہا ہے کہ مادی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ یہ تو استدراج ہے، یعنی اللہ کا ڈھیل دینا تاکہ وہ اپنی غفلت میں اور پکے ہو جائیں۔ اس کے بالکل برعکس حقیقی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کے دل اس بات سے کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ جی، میں آپ کی بیان کردہ صفات سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لفظ ہے وجلہ، اس کا ترجمہ صرف ڈرنا یا کانپنا شاید اس کی گہرائی کو محدود کر دیتا ہے۔ یہ محض سزا کا خوف نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ایک قسم کی گہری وجودی بے چینی ہے، ایک ایگزسٹینشل انگزائٹی۔ یہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارا عمل ریاکاری کی وجہ سے رد نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوئی ایسی کمی نہ رہ گئی ہو جو اللہ کی بارگاہ کے شایان شان نہ ہو۔ یہ خوف دراصل اپنی عبادت پر غرور کے خاتمے اور اللہ کی لامتناہی عظمت کے سامنے اپنی کم مانگی کے دائمی احساس کا نام ہے۔ تفسیر میں جو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ زاد راہ کی کمی اور سفر کی طوالت، وہ اسی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا یہ صرف جواب دہی کا احساس ہے، یا پھر یہ روحانی ترقی کا وہ انجن ہے جو انسان کو کبھی مطمئن ہو کر بیٹھنے ہی نہیں دیتا؟ آپ کا نقطہ قابل غور ہے کہ یہ ایک فعال کیفیت ہے، محض ایک پیسیو احساس نہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہی تو ہے جو انسان کو عمل پر اکساتا ہے، لیکن اس کا بنیادی محور بہرحال آخرت کی جواب دہی ہی ہے۔ اور یہ کیفیت ان لوگوں کے بالکل برعکس ہے جن کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ لیکن کفار کے دل اس حقیقت سے غمرتن، یعنی ایک گہری جہالت اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر مترفین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ طبقہ جو عیش و عشرت میں پلا بڑھا ہوتا ہے،
حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان کے عذاب کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر، آیات الہی سے منہ موڑنا اور راتوں کو قرآن کے خلاف بیہودہ باتیں کرنا۔ اللہ انہیں تنبیہ کے لیے چھوٹی سزائیں دیتا ہے، لیکن وہ نہیں جھکتے یہاں تک کہ ان پر حتمی عذاب کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صحیح، یہاں میں آپ کی تشریح سے تھوڑا سا ایک اور پہلو جوڑنا چاہوں گی۔ مترفین کا خاص طور پر ذکر صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ گمراہی کے سردار ہیں، بلکہ اس لیے کہ قرآن یہاں ایک سماجی اور نفسیاتی اصول بیان کر رہا ہے۔ عیش و عشرت اور آسائش پسندی انسان کے اندر ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرتی ہے جو اسے حقائق سے بے حس بنا دیتی ہے۔ یہ غمرہ یا غفلت کوئی اتفاقی چیز نہیں، بلکہ ان کے طرز زندگی کا آپ کہہ لیں کہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ ان کی محفلوں میں قرآن کا مذاق اڑانا دراصل ان کے اپنے طرز زندگی کو جواز فراہم کرنے کی ایک دفاعی کوشش، ایک ڈیفنس میکنزم ہے۔ وہ حق کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، بلکہ اس لیے رد کرتے ہیں کہ اسے قبول کرنے سے ان کی آسائشوں بھری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ صرف تکبر کا نہیں، بلکہ اپنے سٹیٹس کو کے تحفظ کا بھی ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نفسیاتی تحلیل ہے، لیکن قرآن کا جو زور ہے وہ ان کے شعوری انکار اور تکبر پر زیادہ ہے۔ وہ ان نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں جو اللہ نے معرفت کے لیے ہر طرف بکھیر رکھی ہیں۔ اسی لیے اگلی آیات میں اللہ انسان کو اس کی اپنی ذات میں موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ زندگی، موت اور رات دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود مشرکین کا اعتراض وہی پرانا ہے کہ مر کر مٹی اور ہڈی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ قرآن اس کے جواب میں ایک ایسا استدلال پیش کرتا ہے جو انہی کے عقیدے پر مبنی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، پوچھئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ کا۔ پوچھئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ وہ فوراً کہیں گے۔ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ زمین، آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ ہی ہے، تو پھر وہ اس کی قدرت کاملہ سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک واضح منطقی تضاد ہے جس پر قرآن انہیں جھنجھوڑتا ہے۔ ناکامی سے زیادہ خواہشات کی غلامی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، یعنی آخر تم پر کیسا جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سحر یا جادو دراصل دنیا کی محبت اور مادیت پرستی کا ہے جس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں جس کے نتائج سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ ان کی دلیل میں نہیں، ان کی نیت میں ہے۔ صحیح، آپ نے نیت اور خواہشات کے کردار کو اجاگر کیا، اور یہ بالکل درست ہے۔ لیکن دیکھیں، قرآن منطقی دلائل کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، جیسا کہ آیت 91 میں توحید پر برہان تمانا پیش کی گئی ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ نہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ کائنات کا یہ بے مثال نظم و ضبط ہی واحد خالق کی دلیل ہے۔ اس عقلی دلیل کے فوراً بعد قرآن ایک عظیم اخلاقی اصول دیتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ کائنات کا یہ بے مثال نظم و ضبط ہی واحد خالق کی دلیل ہے۔ اس عقلی دلیل کے فوراً بعد قرآن ایک عظیم اخلاقی اصول دیتا ہے۔ یہ اصول معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ ہی روحانی تحفظ کی دعا سکھائی گئی کہ شیاطین کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اچھا، میں اس ترتیب کو ایک مختلف نظر سے دیکھتی ہوں۔ برائی کو اچھائی سے دفع کرو کا اصول بظاہر ایک سادہ اخلاقی نصیحت لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہر حال میں قابل عمل ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ احسن یعنی بہترین طریقہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار صورتحال پر ہوتا ہے۔
ذاتی معاملات میں شاید عفو درگزر بہترین طریقہ ہو، لیکن جہاں اجتماعی ظلم و فساد کا معاملہ ہو وہاں بہترین طریقہ عدل کا قیام اور مزاحمت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اصول کو غیر فعال رہنے یعنی پیسیوٹی کے بہانے کے طور پر استعمال کرنا ایک غلط تشریح ہوگی۔ اور اس حکم کے فوراً بعد شیطانین سے پناہ مانگنے کی دعا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ برائی ہوتی ہے تو انتقام اور غصے کا جذبہ ایک بہت طاقتور شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اس وسوسے پر قابو پا کر بہترین طریقہ اختیار کرنے کے لیے غیر معمولی روحانی طاقت اور اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ یہ محض ایک اخلاقی ہدایت نہیں، یہ ایک روحانی معرکہ ہے۔ بالکل، آپ نے اس اصول کے عملی اطلاق کی پیچیدگیوں کو خوب واضح کیا۔ یہ واقعی ایک روحانی جہاد ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اسی طرح کے امتحانات سے بھری ہے، لیکن اس کا اختتام موت پر ہوتا ہے۔ سورت کے اگلے حصے میں موت، برزخ اور قیامت کا منظر نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ کلا، جب کافر کو موت آتی ہے تو وہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ جواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ اس کے بعد ان کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک برزخ یعنی ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سارے نسبی اور خاندانی تعلقات ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اعمال تولے جائیں گے اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یعنی اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ان کی سزا کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ تمسخر انہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھتا تھا۔ یہ منظر واقعی لرزا دینے والا ہے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ قابل غور ہے۔ آیت کہتی ہے کہ قیامت کے دن تمام نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے، فلا انصاب بینہم، جبکہ ہم شفاعت کے تصور پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس میں اللہ کے نیک بندے دوسروں کی بخشش کی سفارش کریں گے۔ تو کیا یہ ایک تضاد نہیں؟ میرے خیال میں یہ تضاد نہیں بلکہ قیامت کے مختلف مراحل کا بیان ہے۔ فلا انصاب بینہم کا تعلق قیامت کے ابتدائی ہولناک مرحلے سے ہے، جب ہر شخص کو اپنی فکر لاحق ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت دنیاوی رشتے بے معنی ہو جائیں گے، لیکن بعد کے مراحل میں جب اللہ کی اجازت سے حساب کتاب اور شفاعت کا مرحلہ آئے گا تو روحانی اور ایمانی تعلقات کام آئیں گے۔ لہٰذا یہ آیا دنیاوی رشتوں کی بے ثباتی کو اجاگر کر رہی ہے، نہ کہ شفاعت جیسے روحانی تعلق کی نفی کر رہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست وضاحت کی۔ یہ مراحل کا ہی فرق ہے۔ سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور خلقت کے عظیم مقصد کو بیان کرتی ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے تو وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنی مختصر زندگی کو ہمیشہ کی ناکامی میں بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ بنیادی سوال پوچھتا ہے جو پوری سورت کا نچوڑ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا یرجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہی آیت زندگی کو بامقصد بناتی ہے، اور سورت کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اختتام بہت معنی خیز ہے۔ سورت کا آغاز قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین فلاح پا گئے سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام کافروں کے بارے میں انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے پر ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ لیکن یہ سوال افحسبتم، کیا تم نے گمان کیا، یہ محض ایک سوال نہیں، یہ انسانی شعور کو ایک براہ راست چیلنج ہے۔ آج کے دور میں جو وجودی بحران یعنی ایگزسٹینشل کرائسس اور بے معنویت کا احساس عام ہے، قرآن اس کی وجہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے۔ اللہ کی طرف واپسی کے تصور کو بھلا دینا، زندگی کے بے معنویت کا احساس دراصل آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس آیت میں صرف عقیدے کا بیان نہیں بلکہ انسانی نفسیات کے سب سے گہرے مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کامیابی کے دنیاوی پیمانوں کو رد کر کے ایک باطنی اور روحانی معیار قائم کرتی ہے۔ یہ معیار ایمان،
خشوع اور ہر لمحہ اپنے اعمال کے لیے اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس پر مبنی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ صورت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیاوی آسائشیں اور طاقت کس طرح انسان کی نفسیات کو حق سے اندھا کر سکتی ہیں۔ حقیقی فلاح صرف عقائد کی درستی میں نہیں، بلکہ ان باطنی اور خارجی رکاوٹوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں ہے جو ہمیں ہمارے حقیقی مقصد حیات سے غافل کرتی ہیں۔ بلا شبہ ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اسی جامع دعا پر کرتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمیں ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔